آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا خلاصہ، پہلے نمبر پر تو یہی بات کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ انسانی زندگی میں کسی بھی موڑ پر انسان کو شریعت کے کسی بھی حکم کا علم حاصل کرنا ہو، رہنمائی حاصل کرنی ہو، اسلام 100% رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صرف عبادات کی حد تک نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں جس طرح عبادات کے حوالے سے اسلام مکمل رہنمائی پیش کرتا ہے، باقی تمام شعبوں میں بھی اسی طرح اسلام 100% رہنمائی پیش کرتا ہے۔ دوسری چیز آج کے سبق میں اسلام کا معنی اور اسلام کی تعریف۔ اسی طریقے سے اسلام انسانی زندگی کا نام ہے۔ اگر اسلام انسان کے وجود پر نافذ ہو تو انسان کی زندگی ہی اسلام ہے۔ اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اپنے وجود پر، اپنے اعضاء پر اسلامی احکامات کو نافذ کر لے، انسان جو زندگی گزار رہا ہوگا وہ زندگی ایک بہترین اسلامی نمونہ ہو۔ اسلام اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام کو اپنی زندگی پر نافذ کر لے، اپنے وجود پر نافذ کر لے، اپنے اعضاء پر نافذ کر لے، تو انسان کا وجود اور انسان کی زندگی ہی اسلام ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا تصور اور ہے، اور اسلام جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ اور ہے۔ اسلام نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ چیز ہے جس سے انسان کی آخرت بنتی ہو، انسان کی قبر والی زندگی بنتی ہو، جس سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، یہ کامیابی ہے۔ اور ہم اس کے بالمقابل کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو دنیا کی ضروریات ہیں 100% مل جائیں، عہدہ مل جائے، اچھا مکان مل جائے، زندگی گزارنے کے لیے اچھا ساتھی مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ہم کامیاب ہیں، جبکہ اسلام کی نظر میں کامیابی کا دار و مدار آخرت ہے۔ جتنا انسان کی یہ زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے گی اتنا ہی انسان کامیاب ہو۔ تمام کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، ان نقشوں کے پیچھے دراصل اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ ایک ظاہری رخ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور ایک اور رخ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کو ہم باطنی رخ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو رخ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ رخ اور ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم اور ہو سکتا ہے، لیکن جو باطنی رخ ہے وہ رخ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر دو رخ ہیں، ایک اس کا ظاہری رخ ہے اور ایک اس کا باطنی رخ۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے جو آخری عنوان ہے، اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ، حتیٰ کہ انسان اگر بیت الخلاء بھی جا رہا ہے، جو کہ انسان کی ایک ذاتی ضرورت ہے، اگر بیت الخلاء جاتے ہوئے انسان شریعت کے احکامات کی پاسداری کرے گا، شریعت کے احکامات کو مانے گا، پورا کرے گا، تو یہ بیت الخلاء جانا بھی دین بن جائے گا، اللہ کا حکم بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بن جائے گا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ گزشتہ باب کے مطالعے سے اس باب کے شروع میں اٹھائے گئے چند سوالوں، یعنی کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کا مقصد اور منتہا کیا ہے، اس سوال کو ہم گزشتہ سبق میں اچھی طریقے سے حل کر چکے ہیں۔ اسی طرح انسان کیسے وجود میں آیا اور اس کی منزل کیا ہے، اس سوال کو بھی ہم گزشتہ سبق میں حل کر چکے ہیں۔ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انسان کو کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اس پر بھی ہم کافی حد تک گزشتہ سبق میں بات کر چکے ہیں۔
اور کچھ اس کی وضاحت ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ گزشتہ سبقوں میں اس کا جواب واضح ہو گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان اپنے مقصد کے تحت زندگی کیسے گزارے، اس کا اپنے خالق کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہو اور خدا کے بندوں کے ساتھ بھی، یہ چیز بہت اہم ہے۔ ہم جب نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہم جب نیکی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا یہ گمان یا خیال ہوتا ہے کہ اب نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں وغیرہ وغیرہ، یعنی عبادات سے متعلق ہم دائرے کو وسیع کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ گیا، اگر وہ پہلے 2 نمازیں پڑھ رہا تھا تو وہ سوچے گا میں 3 پڑھ لوں، اگر میں 4 پڑھ رہا ہوں تو میں 5 پڑھ لوں، نیکی کا جذبہ بڑھ گیا۔ اگر میں پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت شروع کر دوں وغیرہ وغیرہ، وہ عبادات کے اندر اضافہ کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مجھے قرب حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ رہی بات کہ انسان اپنے مقصد کے تحت زندگی کیسے گزارے، کون سا مقصد؟ جس مقصد کو دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کے تحت زندگی اسی وقت گزاری جا سکتی ہے جب اس کا تعلق جہاں اللہ سے ٹھیک ہو، خالق سے ٹھیک ہو، پیدا کرنے والے سے ٹھیک ہو، وہیں اس کا تعلق معاشرے کے دیگر افراد سے بھی ٹھیک ہو، مخلوق سے بھی ٹھیک ہو، خاندان والوں سے، برادری والوں سے، محلے والوں سے، جس شعبے میں انسان کام کرتا ہے اس شعبے کے لوگوں سے۔ ہاں جی، اگر وہ باپ ہے اولاد کے ساتھ، اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ، یہ غرض یہ ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں انسانوں کے حوالے سے، جہاں اس کا تعلق خالق کے ساتھ ٹھیک ہو وہیں اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہو۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک جگہ قلم رکھا ہوا تھا، اس آدمی کو قلم کی ضرورت، میں نے وہ قلم اس کی بغیر اجازت کو اٹھا لیا۔ معمولی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں اس کو کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا۔ ایک آدمی کا قلم ٹیبل پہ رکھا ہے، میں نماز پڑھ کر گیا ہوں اور مجھے قلم کی ضرورت پڑی، میں نے اس کا قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور قلم اٹھا کر لکھا اور لکھ کر غلطی سے جیب میں رکھ دیا۔ اب وہ صاحب آئے اور انہیں قلم کی ضرورت پڑی، اب قلم وہاں نہیں ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، معمولی سی چیز ہے، 10 15 20 روپے کی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور فی الوقت ان کو قلم کی ضرورت ہے اور ان کو قلم نہیں مل رہا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے کا اثر اپنی جگہ پر ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین کا مجھے قرب حاصل ہوا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر جو میں نے ایک قلم اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو نماز پڑھنے کا فائدہ اجر اپنی جگہ پر، لیکن اس تکلیف کا گناہ اپنی جگہ پر۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب میں تو ابھی تازہ نماز پڑھ کر آیا ہوں تو مجھے گناہ کیوں مل رہا ہے، مجھ پر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے حقوق العباد، حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہے اور حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے۔ تو انسان جس مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے، اس مقصد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس انسان کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ٹھیک ہو اور اس انسان کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو آدمی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے انسان کے شکر کو، انسان کا شکریہ ادا کرے اس کو پہلے رکھا ہے، اور انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے اس کو بعد میں رکھا ہے۔ یعنی سمجھایا یہ کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کا انسان سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، انسان کو انسان کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ یہ انسان اگر ایک انسان کا کسی بھی وجہ سے شکریہ ادا نہیں کر رہا، اس کے احسانات کو سمجھ نہیں رہا، یا جو ایک تعلق ہے اس تعلق کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، جس دین کا ہم نام لیتے ہیں، وہ دین صرف خالق کے احکامات کو پورا کرنا یا خالق کے ساتھ تعلقات کو بنانا صرف اس کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ وہ دین جہاں خالق کے ساتھ تعلقات کو صحیح اور بہتر اور ٹھیک کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق کے ساتھ تعلقات کو صحیح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ خدا کے بندوں کے ساتھ بھی اور اس کا شخصی، خاندانی، بین الاقوامی سطح پر رویہ کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کو دنیا میں بھی راحت، چین، سکون والی زندگی حاصل ہو جائے۔ نماز تو پڑھ لی، لیکن معاشرے میں جا کر وہ جو معاشرے کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو راحت حاصل نہیں ہوگی، اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔
دنیا اس کا گہوارہ بنے، یعنی امن کا سکون کا گہوارہ بنے، اور پھر آخرت کی ابدی اور سرمدی کامیابیاں اسے حاصل ہو جائیں۔ اس کی تشریح اور توضیح کے لیے وحی انسانی کے ذریعے ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کی جاتی رہی ہے۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ اور نظام حیات دیا گیا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام صرف نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقے کا، نوافل کا، خیرات کا، تسبیحات کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے مجھے جن چیزوں کا پابند کیا ہے ان تمام چیزوں کے پورا کرنے کا نام اسلام ہے، اور جن چیزوں سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام اسلام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھیے دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 لفظ استعمال فرمائے، نمبر 1 دین، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 نعمت، 3 لفظ۔ معلوم ہوا کہ انسان کا جو دین ہے وہی انسان کا اسلام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کا دین کیا ہے؟ دین ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ اسلام اور دین، شریعت اور اسلام کوئی الگ الگ چیز نہیں۔ شریعت کا جو تصور ہے اسلام کا تصور بھی وہی ہے، دین کا جو تصور ہے اسلام کا تصور بھی وہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، سب سے بڑی نعمت قرار دی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں اور اللہ رب العالمین اپنے غیب کے خزانوں کے دروازے یا اللہ رب العالمین کی جو اور نعمتیں ہیں ان کے دروازے ہم پر کھولیں، تو جس نعمت کو اللہ پاک نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے پسند کیا ہے، جس کو میرے اور آپ کے لیے اچھا سمجھا ہے، میں اس کو اختیار کرنے والا بن جاؤں، اس کو اپنانے والا بن جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ اسلام انسان کے وجود پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کے وجود پر نافذ ہو جائے، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میری آنکھیں، میرا کان، میری زبان، میرا دل و دماغ، یہ پورا وجود، اس کا ظاہری ڈھانچہ، اس پر جو اس وجود سے جو کچھ میں سر انجام دے رہا ہوں، اس کا تعلق تجارت کے ساتھ، اس کا تعلق ملازمت کے ساتھ، اس کا تعلق جو ہے نا میری وکالت کے ساتھ، میرے گھر کے عام معاملات کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہے، جب تک میں اپنے اس وجود پر اسلام کو اپنی عملی طور پر نافذ نہیں کر رہا اس وقت تک میں کامل مسلمان نہیں ہوں۔ یاد رکھیے ایمان کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے، وہ تو ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ بھائی میرے دل میں کتنا ایمان ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ کے ایمان کی سطح کتنی ہے مجھے نہیں پتہ، وہ ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ لیکن اسلام نظر کب آئے گا، میں مسلمان کب شمار ہوں گا، جب میں اپنے وجود پر اسلام کو عملی طور پر نافذ کروں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو تم مسجد میں آتے جاتا دیکھو، مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے تم ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ اب دیکھیں ظاہر کو، یہ ظاہر ہے نا بھائی، مسجد میں آنا عام طور پر مسجد میں انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، عبادات کے لیے آتا ہے، یہ مسجد میں آنا یہ انسان کا ظاہر ہے، اس ظاہر کی بنیاد پر اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے۔ یہ مختلف واقعات حدیثوں میں موجود ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح یہ واقعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے ایک آدمی کو جو کہ کافر تھا لیکن پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسی جنگ کے موقع پر کلمہ پڑھ لیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اللہ کے نبی کس چیز کا اعتبار کر رہے ہیں؟ ظاہر کا اعتبار کر رہے ہیں، کلمہ زبان سے پڑھا، اس کے ظاہر کا اعتبار کر رہے ہیں۔ لیکن صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں بھائی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی جان بچانے کے لیے
اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، میں اس کو مارنے لگا تھا، میں نے اس کو قابو کر لیا، اس پر میں تلوار کا وار کرنے لگا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا؟ اب دو باتیں، آپ اس ایک واقعے سے دو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہے، تم اس کو مسلمانوں میں شمار کرو گے، تم اس کا شمار مسلمانوں میں کرو گے، یعنی اسلام میرے ظاہر کا نام ہے، اسلام میرے ظاہر سے نظر آئے گا، میری زبان سے، یعنی وہ چیز ہے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، وہ چیز ہے جس کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے، تو اسلام میرے ظاہر سے نظر آئے گا، میرے ظاہری وجود سے نظر آئے گا۔ اور جہاں تک تعلق ایمان کا ہے، تو ایمان انسان کے دل کے فعل کا نام ہے، وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، ان کو مار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کا اعتبار فرماتے ہوئے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سمجھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہم نے ایمان مفصل پڑھی ہے، آمنت باللہ و میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب، یعنی ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ تو ایمان میں وہ چیزیں گنوائی جاتی ہیں، ایمان میں ان چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے جو دل کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے یہ چیز منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اپنے اقرار باللسان، اپنی زبان سے کلمے کا، ایمان کا، اسلام کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا اقرار کرے، اور اسی طریقے سے دل سے اس کی تصدیق کرے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی فرماتے ہیں، وعمل بالجوارح وعمل بالارکان، یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے اسلام کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کریں۔ تو یہ جو ہماری غلط فہمی ہے نا جی، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ظاہر سے مسلمان نظر آؤں یا نہ آؤں لیکن میں مسلمان ہوں۔ نہیں بھائی، میں ظاہر سے مسلمان نظر آؤں گا تو میں مسلمان ہوں، اگر میں ظاہر سے مسلمان نظر نہیں آ رہا، میں دلی طور پر مسلمان ہوں، تو یہ خدا کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ لوگوں کو، اور امام صاحب رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، ایک آدمی دل سے ایمان کو قبول کر لے، لیکن اگر اس کے ظاہر سے اسلام کی کوئی علامات ظاہر نہ ہو، اس کا ظاہر اسلام کو ثابت نہ کرے، اس کے ظاہر سے اسلام نظر نہ آئے، تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کریں، کیونکہ اس آدمی کے ظاہر سے اسلام نظر نہیں آ رہا، اور انسان تو ظاہر کو دیکھنے کا مکلف ہے، باطن تو خدا جانے اور بندہ جانے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ظاہر سے اسلام کو ثابت کریں، اسلام پر عمل کریں، اور دل کے ذریعے ہم ایمان کی تصدیق کریں۔ جب یہ دونوں چیزیں مجھے اور آپ کو مل جائیں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا، ایمان یہ دل کے فعل کو بیان کیا گیا، وعملوا الصالحات، اور یہ اعضاء کے فعل کو بیان کیا۔ ایمان الا الذین آمنوا، اس میں ایمان کو بیان کیا گیا، وعملوا الصالحات، اور اس میں اسلام کو بیان کیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، چونکہ ابھی ایمان کی حقیقت کو سمجھے نہیں تھے، ایمان کا جو ایک نور ہے اس کو سمجھے نہیں تھے۔ کچھ وقت وہ مسلمانوں میں رہے، ان کی طرح نمازیں شروع کر دی، ان کی طرح مثال کے طور پر دیگر اعمال کرنا شروع کر دیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو دعوے کے طور پر کیا پیش کیا؟ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو چونکہ ابھی ایمان کی حقیقت کو سمجھے نہیں تھے، ظاہری طور پر مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمانوں والے کام کرنا شروع کیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ ان کو کہو کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ایمان تو جب تم دل سے
اسلام کو، اپنا ایمان کی حقانیت کو، ایمان کی جو صداقت ہے اس کو قبول کرو گے پھر تم مومن ہوگے۔ ابھی ظاہری طور پر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لہذا ان کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے اور ان کے اسلام کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ دیکھیں اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا، بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا۔ یعنی اسلام کا معنی اپنے آپ کو کسی کے فرما بردار بنا لینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو 100% اللہ رب العالمین کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے ہر کام میں اللہ کے احکامات کو اور ہر کام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی جو سنتیں ہیں اس کو پورا کرنے والا بنے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو دونوں آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو بیان کیا کہ میری نماز، سمجھ آ گئی ہے، میری قربانی، یہ چیزیں ایمان نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں اسلام ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود سے نظر آئیں گی۔ جب تک انسان اپنے وجود سے اسلام کو ظاہر نہیں کرے گا وہ مومن تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ دل سے ایمان لے کر آئے وہیں وہ اپنے اعضاء سے اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اس لیے ہے، اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو سے، وہ پہلو سونے سے تعلق رکھتا ہو، جاگنے سے، کھانے سے، پینے سے، غمی خوشی سے، ہماری ملازمت، تجارت وغیرہ وغیرہ، کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کے ہر پہلو سے اس کا مطیع فرمان بن جانا، یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے حوالے کر کے دل و جان کو اسی کا بنا دے، دل کو بھی، جان کو بھی، دل کو بھی، اپنے وجود کو بھی، جان سے مراد اپنا وجود، یعنی دل کو بھی اللہ کا بنا دے اور اپنے وجود کو بھی اللہ کا بنا دے۔ دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور انسان اپنے وجود سے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ دین کوئی فن اور فلسفہ نہیں بلکہ انسانوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ ضابطہ اور طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر تشریف لائے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا ہے، اب قیامت تک اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نظام کو اسلام نہیں کہا جا سکتا اور یہی وہ نظام ہے جو میری اور آپ کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام میری اور آپ کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کے پاس سے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، اللہ ہمارے پیدا کرنے والے خالق مالک رازق، اللہ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انتہائی محسن، مشفق، انتہائی مہربان، رحمت للعالمین نبی۔ تو آپ جو نظام دیں گے وہ نظام یقیناً کامیابی پر مبنی نظام ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نظام جو انسان کو دیتا ہے اس میں کامیابی کی 100% گارنٹی، ہمدردی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لہذا اسلام قیامت تک جتنے بھی نظام آئیں گے ان تمام نظاموں میں سب سے کامیاب ترین نظام۔ اور یہ چیز شروع میں جب تک ہم ملازمت کے حوالے سے مسائل نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ چیزیں ہم بار بار سمجھیں گے کہ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار فقط اس نظام پر ہے جو نظام مجھے اسلام دے رہا ہے۔ مجھے اسلام کا مد مقابل دوسرا نظام کتنا ہی خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، کتنا ہی اچھا بنا کر پیش کیا جائے، یقین کریں وہ نظام میری اور آپ کی ابدی اور 100% کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نظام کے پیچھے اللہ کی منشا شامل نہیں ہے، وہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ تو ہم جب اس بات کو دل سے تسلیم کر لیں گے کہ اسلام میری مکمل جو کامیابی ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، تو پھر اسلام کو اپنانا، اسلام کو اختیار کرنا، اسلام کو لے لینا یہ میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اسلام کی تعریف، پانی ابھی ٹھنڈا ہے پھر گرم ہو جائے گا، چلو پینا ہے۔ اسلام کی مختصر اور جامع تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ بندے
اور اللہ تعالیٰ شانہو کے درمیان نیز بندوں کے آپس کے صحیح تعلقات کی تشریح کا نام ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اسلام کی مختصر جامع تعریف کہ وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اسی طریقے سے بندوں کے آپس کے صحیح تعلقات کی تشریح کا نام کہ اس تعلقات کا وہ معیار کہ جو اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، جس معیار پر ہم تعلقات بنائیں اور وہ تعلقات ٹھیک ہوں، تو اسلام اس تعلقات کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ میں یاسر صاحب سے تعلق بناتا ہوں، اب میں تعلق بناؤں، اپنے مفادات کو تو مد نظر رکھوں، اپنی دنیاوی جو میری زندگی ہے اس کا فائدہ سوچوں، اور ان کا مجھے کوئی ان کی پرواہ نہ ہو۔ اسلام اس طرح کے تعلقات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام اس طرح کے تعلقات کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ تعلق جو خیر خواہی پر مبنی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے پر مبنی ہے، وہ تعلق ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ اب یہ دیکھیں، اللہ اپنی محبت کو واجب کرتے ہیں بندوں کی محبت کی بنیاد پر، بندوں کے آپس کے تعلقات کی بنیاد پر، کہ جب دو بندے آپس میں تعلق بنائے میرے لیے، آپس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو میرے لیے، آپس میں ان کے معاملات ہوں میرے لیے، کسی بھی قسم کے معاملات، وہ دینی ہو دنیاوی ہو، جب اس معاملے میں اس تعلق میں اللہ آ جائیں گے، سمجھ آ گئی ہے، اللہ کی ذات شامل ہو جائے گی، اللہ کی منشا شامل ہو جائے گی، تو وہ تعلق اتنا معیاری ہو جائے گا کہ اس تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ تو بندوں کا اللہ سے تعلق اور بندوں کے آپس کے تعلقات، وہ تعلقات جو صحیح ہوں، اسلام اس کی تشریح کرنا ہے۔ بہرحال ہم اپنے تعلقات میں اسلام کو بنیاد بنائیں۔ ہم جہاں دو آدمی کسی بھی حوالے سے معاملہ کریں، وہ معاملہ ملازمت والا ہو، وہ معاملہ کاروبار والا ہو، وہ معاملہ ویسے ہی ذاتی تعلقات والا ہو، ان تمام معاملات کے اندر ہم اسلام نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اسلام نے جو ہمیں تشریحات دی ہیں، جو طریقہ کار بتائے ہیں، ہم اس کو جب لے کر چلیں گے انشاءاللہ وہ تعلق کامیاب بھی ہوگا، اور وہ تعلق دین سے دوری کا ذریعہ نہیں بلکہ دین سے محبت اور دین کی قربت کا ذریعہ بنے گا۔ کسی نبی کی لائی ہوئی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کی تعلیم اور ہدایت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آسمانی تعلیمات کو اصولی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کا تعلق اللہ سے، یعنی انسان کے خالق اور پیدا کرنے والے سے، جس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے معبود اور ہم اللہ تعالیٰ کے عابد، ہم عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنے بھی تعلقات ہیں جو اللہ کے بندوں کے ہیں، یہ تعلق عبدیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ عبدیت کی بنیاد کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میری ضروریات کو اللہ پورا کرتے ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لہذا میرے اللہ سے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ عبدیت کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیں، دوسرا وہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں اس کی عام مخلوق سے ہے، اس کو خلافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے خلافت کا نظام سنبھالا۔ خلافت کس چیز کا نام تھا؟ اگر آپ سمجھیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار جا رہے ہیں، اپنے کندھوں پر کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، کپڑوں کے تھان اٹھائے ہوئے، ذاتی کام کے لیے جا رہے ہیں نا بھائی، اپنا گھر بار، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کو روکا اور کہا کہ اگر آپ کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے تو خلافت کی وجہ سے جو لوگوں کی ذمہ داری آپ پر آئی ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو کون پورا کرے گا؟ معلوم ہوا خلافت کس چیز کا نام ہے؟ خلافت نام ہے اس نظام کا جس نظام میں ایک بندے اور دوسرے بندے اور تیسرے بندے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، ان کے آپس کے معاملات کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کی نگرانی کی جائے۔ اگر کہیں کسی نے زیادتی کر دی ہے، کوئی ظالم بن گیا ہے، تو مظلوم کو ظالم سے انصاف لے کر دیا جائے۔ اگر کوئی قاتل ہے، قتل کر رہا ہے، تو پھر مقتول کے ورثاء کو قاتل سے قصاص لے کے دی۔ یہ ساری چیزیں اسی کا نام خلافت۔ تو جو آسمانی تعلیمات ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ جس کا تعلق اللہ اور بندوں کے ساتھ ہے، اس کو ہم عبدیت کا عنوان دے سکتے ہیں، اور ایک وہ جس کا تعلق بندے اور بندوں کے ساتھ ہے، اس کو ہم خلافت کا نام دے سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کا نام ہے۔ اسلام دراصل حقیقی انسانی زندگی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو زندگی ہے وہ حیوانی اور شیطانی زندگی ہے۔ کیا فرق ہے؟
اس میں فرق کیا ہے؟ شیطان میں، حیوان میں اور اسلامی جو زندگی ہے، طرز زندگی، اس میں فرق کیا ہے؟ حیوانیت نام ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کا، شیطانیت نام ہے اپنی مرضی کرنے کا، شیطان اپنی مرضی کرنے کا، شیطانی جو سوچ ہے وہ یہی ہے۔ ابلیس نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے اپنی مرضی کی، تو شیطان نام ہے اپنی مرضی کرنے کا، اور حیوانیت نام ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ اب میری بات سمجھے، شریعت نے اپنی مرضی کرنے سے روکا ہے؟ نہیں۔ خواہشات کو پورا کرنے سے روکا ہے؟ نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں، جو نظام ہم دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی مرضی کو پورا کریں، لیکن جو نظام ہم دے رہے ہیں اس کے مطابق۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں فجر سے لے کر مغرب تک پانی پینے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ جی تو چاہ رہا ہے لیکن اجازت نہیں۔ خواہشات، خواہش ہے لیکن پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں پورا کر لوں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں آسمانی تعلیمات کو نہیں مان رہا، میرے اندر حیوانیت غالب ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ مغرب ہو گئی، مغرب ہونے کے بعد پانی پینا چاہتا ہوں، میری مرضی پی لوں، نہ چاہوں نہ پیوں، کوئی روک ٹوک ہے؟ تو شیطانیت نام ہے 100% اپنی مرضی کے پورا کرنے کا، حیوانیت نام ہے 100% اپنی خواہشات کی تکمیل کا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسلام دیا ہے، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آپ اپنی خواہش کو پورا کریں اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتایا۔ آپ اپنی مرضی پوری کریں، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کر رہے آپ پورا کر لیں، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سونے سے منع نہیں کیا آپ رات کو سو جائیں، اپنی مرضی کریں، نہ سوئیں اپنی مرضی کریں۔ یعنی اسلام اللہ رب العالمین کے حکم کے پورا کرنے کا نام ہے۔ اگر خواہشات کو پورا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر میں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے دوں تو پھر صبح سے لے کے شام تک جو میری زندگی ہے وہی اسلام ہے۔ دیکھو نا بھائی، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے وجود کو بطور نمونہ اسلام کے لیے، اسلام کا نمونے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا نا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ دل تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایمان لیں جیسے کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ ہماری طرح کے مسلمان بن جائیں، آپ اپنے وجود پر ہماری طرح کا اسلام نافذ کر دیں۔ انہوں نے اپنے ظاہری وجود کو اسلام کے لیے اور اسلام کے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ تو میں بھی اگر اپنے ظاہری وجود کو، اپنے ظاہری وجود پر اسلامی احکامات کو نافذ کر لوں گا تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح کے مسلمان ہو جائیں جس طرح کے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن ہم جتنے دوست بیٹھے، ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، کسی غیر مسلم کو دعوت دے، وہ پوچھے ٹھیک ہے جناب میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کس طرح کا اسلام ہے، کہاں ہے اسلام؟ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں اسلام کا نمونہ، آپ مجھے دیکھیں اور میرے مطابق زندگی گزاریں، نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے جو کہا، جو ان کو سکھایا گیا، جو تعلیمات اللہ اور اللہ کے نبی نے دی، انہوں نے 100% اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، لیکن ہم نے نافذ نہیں کیا۔ جبھی تو فرق آ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ لو اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ دیکھو۔ ہم جس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ قرآن کے اندر ہے، ہمارے وجود پر نہیں ہے۔ ہم جس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ہمارے وجود پر نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق ہے نا بھائی، یہ جو دعویٰ اور دلیل میں فرق ہے، اس فرق کو جب ہم ختم کر لیں گے تو پھر میری زندگی ہی اسلام بن جائے گی۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانیت کی بحالی، تکمیل انسانیت اور شرافت انسانی کی بقا کے لیے ہی دین اسلام دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انسانیت کس حال میں تھی؟ انسانیت کس حال میں تھی؟ شرافت تو ایک طرف رہ گئی نا بھائی، شرافت کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ انسانیت اور شرافت یہ تو دو چیزیں جمع نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ پھر انسانیت جو ہے نا وہ شرافت کے معراج پر پہنچی۔ تو یہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنائیں گے تو انسانیت کی بحالی بھی ہو جائے گی، انسانیت کی تکمیل بھی ہو جائے گی، اور انسانیت کی جو شرافت ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ کامیابی کسی کہتے ہیں۔
تخلیق انسانی کا مقصد یہ ہے انسان کامیابی حاصل کرے۔ اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، انسان کامیابی حاصل کرے۔ انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں بندہ کامیاب ہو، اور انسان بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، اب اللہ بھی چاہ رہے ہیں، بندہ بھی چاہ رہا ہے۔ اگر بندہ کامیابی کے لیے ان اصولوں کو اپنائے گا جو اللہ کے متعین کردہ ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اپنی کامیابی کے لیے ان اصولوں کو نظر انداز کرے گا جو اللہ کے متعین کردہ ہیں، تو کیا خیال ہے جب اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو اللہ راضی ہوں گے؟ اور جب اللہ راضی نہیں ہوں گے تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میں جو کامیابی کا نقشہ بنا رہا ہوں، اس نقشے کو میں پورا تبھی کر سکتا ہوں، اس نقشے میں رنگ تبھی بھر سکتا ہوں جب یہ نقشہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر دن کا ٹائم ٹیبل بنایا، بھائی میں صبح اتنے بجے اٹھوں گا اور اتنے بجے کام پر جاؤں گا۔ اب اٹھنے کا ٹائم اس نے مقرر کیا، فجر کی نماز ہو رہی ہے 4:50 پر، مثال دے رہا ہوں، لیکن اس نے ٹائم ٹیبل جو بنایا اس نے کہا کہ جناب میں 7 بجے اٹھوں گا۔ کیوں؟ کہ میں نے دفتر جانا ہے، دکان پر جانا ہے، ملازمت پر جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ٹائم ٹیبل کیوں بنا رہا ہے؟ دنیا کی کامیابی کے لیے۔ اس طرح نا 7 بجے اٹھوں گا، لیٹ نہ ہو جاؤں، 8 بجے میں نے کام پر پہنچنا ہے، 9 نہ بج جائے۔ لیکن اللہ کا حکم جو تھا کہ فجر کی نماز پڑھنی، اس نے اپنے ٹائم ٹیبل میں اس نقشے میں اللہ کے بتلائے ہوئے اصول کو نظر انداز کیا، یہ مد نظر رکھا ہے۔ اب کامیابی کا نقشہ تو بنایا ہے اس نے، لیکن اللہ کے اصول کو نظر انداز کر کے بنایا۔ مجھے بتاؤ کامیاب کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بازار چلا گیا، چہرے کا روزی کمانی ہے، اب روزی کما رہا ہوں، ایک چیز میں نے بیچنی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کے اندر عیب ہے۔ اگر میں عیب شدہ چیز کو بغیر بتائے بیچوں گا، اب میں کاروبار کیوں کر رہا ہوں؟ میں کامیابی کا نقشہ بنا رہا ہوں کہ بھائی جو آدمی کامیاب کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ اب میں کامیابی کا نقشہ تو بنا رہا ہوں، لیکن اس نقشے میں میں نے اس عیب دار چیز کو بغیر بتائے بیچ دیا، تو اللہ کے اصول کو، حکم کو توڑا یا نظر انداز کیا؟ نظر انداز کیا۔ تو جب اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کر کر وہ کامیابی کے نقشوں میں رنگ بھرے گا تو رنگ نہیں بھرا جائے گا، وہ پھر بھی ناکام ہی رہے گا۔ ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 8 بجے، ٹھیک ہو گیا، تو میں نے پوری پابندی کی، کیوں کہ جی جناب افسر کھڑے ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، 8 بجے میں پہنچ تو گیا، لیکن پہنچنے کے بعد اب میں کلاس میں بیٹھا ہوں، میں دفتر میں بیٹھا ہوں، اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، لیکن کام میں ذاتی کر رہا ہوں، وقت اپنا ذاتی استعمال کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں دفتری کام میں اپنے وقت کو استعمال نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے، وہ ظاہری طور پر تو کامیاب بننے کے لیے وقت پر پہنچ گیا، لیکن وہاں بیٹھ کر وقت کے جو استعمال کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، اللہ کے اصول کو توڑ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، اس ملازمت سے اس کو جو 50، 60، 70 ہزار روپے ملیں گے، یہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو بالکل حلال کی کمائی ہے، بالکل حلال کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے وقت دیا، اس وقت کی کمائی ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس طرح بہت سارا وقت ہم درمیان میں اس طرح کا استعمال کرتے ہیں جو دفتری اصولوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جی، کہ ہم کامیابی کے نقشے تو بناتے ہیں، لیکن کامیابی کے اس نقشے کو بناتے ہوئے اللہ کے اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سفر کرنا شروع کیا ہے، ملتان جا رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں، اب جی رستے میں پڑھ لیں گے، اب رستے میں پڑھ لیں گے، اس بات کا امکان تھا، گمان تھا کہ رستے میں نہ موقع ملے، ٹائم نہ ملے، گاڑی نہ رکے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ پڑھ کے جائیں۔ اب ہم ایک سفر کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کے پیش نظر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک اہم حکم ہے جو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اس حکم کے پورا کرنے میں غفلت برت رہے ہیں،
تو یہ جو اس طرح کی بے اصولیاں ہم کرتے ہیں، اس طرح کی بے اصولیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جب اصول ٹوٹتا ہے، ہم جتنے مرضی کامیابی کے نقشے بنا لیں، جتنے مرضی بنا لیں، ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے، ہم پھر بھی ناکام رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری کامیابی کے نقشے کتنے زیادہ ہیں لیکن کامیابیاں نہیں ہیں۔ سمجھا رہی ہے نا بھائی؟ تو یہ جو چیز ہے نا بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان بھی، اللہ بھی، تخلیق انسانی کا مقصد انسان کی کامیابی ہے، اور انسان بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے، انسان کے اندر کے فیصلوں کا نام ہے۔ باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی و ناکامی نہیں، عزت و ذلت، آرام و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت بیماری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس باہر کی چیزیں، ملک، مال، مادی اسباب تو نہیں، باہر کی چیزیں، سمجھ آ رہی بھائی؟ باہر کی چیزیں، کامیابی کے ظاہری نقشے کیا ہیں؟ مال، عہدے، یہی چیزیں ہیں نا، ہم نے جس کو سمجھا ہے۔ ایک آدمی کے پاس یہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، عہدے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن دل اس کا دل مطمئن ہے، اسے چین و سکون، عزت و راحت حاصل ہے، تو ایسا شخص کامیاب ہے، ناکام ہے؟ کامیاب ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے ظاہری طور پر باہر کے حوالے سے، باہر کی دنیا میں سارا کچھ موجود ہے اس کے پاس، دفتر میں بیٹھا ہے ایسے ہی چل رہا ہے، گرمی کا تصور نہیں، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی دفتر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، گرمی کا تصور نہیں ہے، گاڑی سے اترا، گھر میں پہنچا، کمروں میں ایسے ہی چل رہا ہے، گرمی کا تصور نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو قدم قدم پر توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی قدم قدم پر کر رہا ہے، دل انسانی وجود سے باہر ہر جگہ ایسی موجود ہے، ٹھنڈک موجود ہے، لیکن دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو یہ ہے نا، انہوں نے جو پیچھے کہا کامیابی ناکامی، یہ انسان کے اندر کی حالت کا نام ہے، باہر کے اسباب کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور آج جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ اس اندر والا جو نظام ہے، اس نظام کو صحیح کرنے پر نہیں ہو رہی۔ آج جتنی بھی محنت ہو رہی ہے وہ اس انسانی وجود سے جو باہر کی چیزیں اس پر ہو رہی ہیں، کپڑا اچھا پہن لوں، جوتا اچھا پہن لوں، موبائل اچھا لے لوں، گاڑی اچھی لے لوں، مکان اچھا لے لوں، اور بھائی ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے تھوڑی ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق تو باہر کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دل میں جو ہے نا وہ کوہرام مچا ہوا ہے، تلاطم برپا ہوا پڑا ہے، تو بتاؤ یہ ساری چیزیں انسانی دل کو کس طرح سکون دے سکتی ہے، راحت دے سکتی ہے؟ تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار یہ باہر کی چیزوں پر نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی اس کا دار و مدار انسان کے اندر کی چیزوں پر۔ فرمایا کہ تمام کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ چیز اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ تمام تر کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ یہ بول وہ ہیں جو ہم بار بار بولتے ہیں، اللہ کرے ہمیں ان بولوں کی حقیقت بھی نصیب ہو، اللہ کرے ہمیں ان بولوں کی حقیقت۔ اور بھائی دیکھو نا، طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے اپنے گھوڑوں کو کس پر ڈالا؟ پانی پر، خشکی پر۔ کتنا ایمان تھا ان کا کہ اللہ چاہیں گے تو یہ پانی ڈبوئے گا، ورنہ نہیں ڈبوئے گا۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے اس یقین کی وہ سطح پیش کی ہے، ایمان کی وہ سطح پیش کی ہے کہ آج تک طارق بن زیاد آزاد تھے، غلام تھے؟ غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر ان کے آقا تھے، جو سلمان بن عبد الملک کی طرف سے یہ جو اسپین، یہ جو ہے نا ساؤتھ افریقہ کے وہ گورنر تھے، یہ ان کے غلام تھے، لیکن سپہ سلاری اور یہ جو جنگی مہارت اس میں یہ بڑے ماہر تھے۔ غلام ہیں، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن کتنی عزت ہے، کیوں؟ ان کا کارنامے پتہ نہیں کتنے سارے ہوں گے، لیکن مجھے اور آپ کو جو کارنامے یاد ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے سمندر پر جو ہے نا انہوں نے اپنے گھوڑے ڈالے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ایمان، یہ دیکھیں، یہ تو باہر کا نقشہ ہے۔ آپ سمجھیں موسیٰ علیہ السلام کیا اسی بحر کلثم سے پار نہیں ہوئے جس بحر کلثم میں فرعون غرق ہو؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں وہاں سے، اسی لشکر سے اسی پانی سے نکلے ہیں، اور پھر اسی پانی میں فرعون اپنے لشکر سمیت تباہ ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں کامیابی ناکامی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا، کم سے کم جو آخری قول ہے وہ 40 مردوں کی طاقت کا ہے،
اس سے زیادہ طاقت کے اقوال بھی موجود ہیں۔ آخری جو قول ہے 40 مردوں کی طاقت ہے، 40 مردوں کی طاقت سے ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، اور دل سے چلا رہے ہیں، چھری نہیں کاٹ رہی۔ یہ کیا ہے؟ چیزوں میں کامیابی ناکامی نہیں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے حکم ہے۔ یہ بول اتنے بولے جائیں، اللہ کرے ان بولوں کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں نہیں ڈالا، آگ میں ڈالا ہے، اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے وہ کتنی تیاریوں سے وہ آگ جلائی گئی تھی، لیکن ان کا تو ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوا، اور پھر جب خدائی نظام حرکت میں آیا، اسی نمرود کو اللہ پاک نے مچھر سے پھر اس کی پٹائی کروائی۔ یہ خدائی نظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑ کر، اللہ رب العالمین کے اصولوں کے خلاف چل کر کامیاب ہو جائیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری سوچ تبدیل ہو جانی چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملنے والی آسمانی تعلیمات کی بنیاد یہ ہے، دنیا بھر کے تمام انسانوں کی دنیا و آخرت کی پوری کامیابی تنہا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یہودی جمع ہوئے، گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ اب بظاہر نقشہ کیا بن رہا ہے؟ دشمن نے گھر کو گھیر لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں اپنے گھر میں ہیں، دشمن نے گھیر لیا۔ ظاہری نقشہ کیا بن رہا ہے؟ اب تو یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن بچا لیے نا اللہ پاک نے۔ کیسے بچا لیا؟ اللہ کا جو نظام ہے بھائی وہ اٹل ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ زبردست ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ طاقتور ہے۔ جب میرے پس پشت، میرے پیچھے خدائی نظام کام کر رہا ہوگا تو ناکامی کدھر سے ہے؟ اس لیے تمام کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تمام تر کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک منبر رسول پر ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 750 کلومیٹر دور میدان جنگ میں اپنے لشکر کو لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اسباب تو بنتے ہی نہیں، اسباب تو سمجھ بھی نہیں آتے کہ وہ میدان میں کھڑے، پیچھے پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے۔ اب دشمن چلاک تھا، اس نے اپنے لشکر کو آدھے حصوں میں تقسیم کیا اور ایک لمبا چکر لگا کر پیچھے سے گھوم کر پہاڑ پر آئے اور پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ اب 100% نقشہ ناکامی والا بن رہا ہے، 100% نقشہ ناکامی والا بن رہا ہے۔ سامنے دشمن کھڑا ہے، پیچھے پہاڑ سے بھی دشمن اتر رہا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر دشمن نیچے اتر جاتا تو یہ تو درمیان میں پس نہ جاتے، لیکن بتاؤ کیا ہوا؟ کامیاب ہوئے، ناکام ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو وہاں سے یہاں کس نے پہنچایا؟ یہ کامیابی کا ظاہری نقشہ، ظاہری طور پر اس کی کوئی گنجائش ہے؟ 750 کلومیٹر تک آواز پہنچ جائے بغیر کسی سبب کے، لیکن خدائی نظام ہے، اور جب ہم خدا کے ہو جائیں گے خدائی نظام ہمارا ہو جائے گا۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کامیابی نہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا ذہن بنائیں اور اس بات کو ہم پلے باندھ لیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے والے ہیں۔ ظاہری رخ اور باطنی رخ، ایک رخ ظاہر کا ہے، وہ یہ ہے چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہیں، اور چیزوں میں سے اثرات، خواص ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے مٹی سے غلہ، غلے سے غذا، غذا سے پیٹ کا بھرنا، پھر خون کا بننا، خون سے منی کا یعنی نطفے کا بننا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بننا، پھر اس سے اعضاء کا، شکل انسانی کا بننا۔ اسی پر ساری دنیا کی چیزوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چیز سے چیز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، چیز سے چیز بن رہی ہے۔ یہ قالین بنا ہے، پڑا ہوا ہمارے سامنے، یہ قالین اون سے بنا ہے، اون جانور کی ہوتی ہے، جانور گوشت سے بنا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے اسی طرح ابتدا سے انتہا ایک نظام ہے۔ یہ ہر چیز کا ایک ظاہری رخ ہے، لیکن ایک اس کا باطنی رخ بھی ہے، اور یہ جو ظاہری رخ ہے اس کو میں اور آپ سب دیکھتے ہیں۔ زمین ہموار کی، اس میں بیج ڈالا، زمین ہموار کی نظر آ رہی ہے، بیج ڈالا نظر آ رہا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد بیج سے ایک کوپل سے نکلتی ہے، نظر آ رہی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ پوری چیز ہے، یہ جو ظاہری رخ ہے ہر انسان اس ظاہری رخ کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ایک باطنی رخ بھی ہے، اور یاد رکھیے یہ جو باطنی رخ ہے یہ ظاہری رخ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جو باطنی رخ ہے نا یہ ظاہری رخ سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہم باطنی رخ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا رخ
یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی قدرت سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظر نہ آنے والا ہاتھ کا کام کر رہا ہے۔ یہاں ہاتھ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، کیوں؟ ہاتھ وجود کا حصہ ہے، ہاتھ جسم کا حصہ ہے، جسم وجود ایک ہی چیز ہے، اور اللہ وجود سے پاک ہے، کیونکہ جو بھی وجود ہوتا ہے اس کو فنا ہے، ہر قسمی وجود کو فنا ہے، ہر قسمی وجود کو فنا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم وجود مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہمیں فنا ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو ہمیشہ سے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ہی ہمیشہ، اللہ کے لیے بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ تو یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ رخ انسانوں پر بحیثیت انسان ہونے کے نہیں کھولا گیا، بلکہ یہ رخ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں پر کھولا گیا۔ یعنی یہ بات انبیاء علیہ السلام نے بتائی کہ جو کچھ چیزوں سے بنتا ہوا، ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے بنتا، چیزوں سے نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں جی معجزانہ طور پر بچ گیا، اور بھائی معجزہ ہاں جی، وہ بندہ اس کا ایکسیڈنٹ اس طرح ہوا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن بچ گیا۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا یہ بچ گیا، ہم ظاہر کو بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو یار اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بچنے کی امید ہی نہیں، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے خدائی نظام ہے وہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اور فیصلہ اس خدائی نظام کے چاہنے کے مطابق ہوتا ہے، میرے اور آپ کے چاہنے اور دیکھنے کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، انشاءاللہ بڑا سکون مل جائے، بہت سکون مل جائے۔ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، اور جب کام کا نتیجہ آتا ہے تو نتیجہ جو ہے نا وہ کام کے مطابق نہیں آتا، اب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، بھائی یہ کیا ہوا؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، میرے اللہ نہیں چاہتے تھے، نہیں ہوا، میرے اللہ نہیں چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ وہ راضی برضا رہ، مزہ دیکھ دنیا میں رہ کر، جنت کی فضا دیکھ۔ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو پھر تو مزے ہی مزے۔ مسئلہ تو تب بنتا ہے جب بندے کی اور اللہ کی رضا میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت اور ہوتی ہے اور بندے کی چاہت اور ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی کمزور اور طاقتور کے درمیان مقابلہ ہوگا تو جیتے گا کون؟ طاقتور جیتے گا، یہ ایک لازمی سی بات ہے۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہے ہیں، میرے پاس نہ اختیار نہ طاقت کچھ بھی نہیں، میں کچھ اور چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میری چاہت کہاں پوری ہو سکتی ہے جب میری چاہت اللہ کے مقابلے میں ہے؟ جب میں یہ چیز سمجھ لوں گا نا تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ نفع کے مالک اللہ، نقصان کے مالک اللہ، نفع کے مالک بھی اللہ، نقصان کے مالک بھی اللہ۔ نفع کے پہلو سے نقصان نکال دے اللہ کی مرضی، اور نقصان کے پہلو سے نفع نکال دے اللہ کی مرضی۔ بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو کفار مکہ نے تانا دیا، حضرت ابراہیم کفار مکہ نے تانا دیا، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کہتے ہیں جس کی دم کٹ جائے، دم کٹا اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تعبیر تھی، مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اب اولاد نہیں ہے، نرین اولاد، بیٹیاں تو تھیں لیکن بیٹے نہیں بچے، اور مشن جو ہے نا وہ اولاد کے سر پر چلتا ہے، لہٰذا کفار مکہ نے تانا دیا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک ان کی زندگی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا مشن چلے گا، ان کا مشن باقی رہے گا، اور جب یہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے ان کا مشن بھی ساتھ چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اس تانے کو سن کر پریشان ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ کی اگر یہ جسمانی اولاد نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی شکل میں روحانی اولاد کس کی ہے؟ آپ کا مشن اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام آپ کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے، اور دیکھیں کہ اللہ کا کہنا کس طرح پورا ہوا ہے۔ 1450 سال کا طویل زمانہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض نبوت ہے 100% بھی آئی نہیں، اسی شکل میں جس شکل میں اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے آج تک باقی ہے، قائم ہے، اور قیامت تک چلتا رہے۔ تو ظاہری نقشہ تو ناکامی کا تھا، لیکن اللہ پاک نے کامیاب فرما دیا ہے، سمجھا رہی ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ رب العالمین
ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، خالق مالک رازق ہیں۔ اللہ ہم سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر پھر بھی کوئی تھوڑی بہت تکلیف آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو یہ تو آزمایا جاتا ہے، یہ تو امتحان لیا جاتا ہے۔ اور شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ بندے کے لیے ایک مقام متعین فرماتے ہیں، اور بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ صبر کی بنیاد پر اس بندے کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے ہم نے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، کیسی کیسی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں، کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے دیکھی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتے تھے، اور ہم بھی ان کو کامیاب ترین انسان سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جو زندگی میں کبھی کبھی تکالیف آ جایا کرتی ہیں، یہ ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ کا میرے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ رخ انسانوں پہ بحیثیت انسان ہونے کے نہیں کھولا گیا، بلکہ یہ رخ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں پر کھولا گیا ہے۔ یعنی یہ بات انبیاء علیہ السلام نے بتائی، جو کچھ چیزوں سے بنتا ہوا اور ظاہر ہوتا نظر آتا ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جس شکل سے جو چیز چاہے بنا دے، یا بلا کسی شکل کے محض قدرت اور حکم سے چیز بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو کہیں کہ اس پہاڑ سے اونٹ نہیں نکالنا، اس پہاڑ سے نکلی نہیں۔ حالانکہ ظاہری نقشہ تو اس طرح کا نہیں ہوتا، ہر چیز کا طریقہ کار اللہ پاک نے متعین کیا، لیکن اونٹنی نکلی ہے، پہاڑ سے نکلی ہے۔ تو اللہ پاک قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہیں جس طرح چاہے کر دے۔ اسی طرح وہ قادر ہے جس چیز سے جو اثر چاہے ظاہر کر دے۔ پانی سے چاہے تو ڈبو دے، چاہے تو ترا دے، آگ سے چاہے تو جلا دے، چاہے تو نہ جلائے، غذا سے چاہے تو پیٹ بھر دے، چاہے تو نہ بھرے، دواؤں سے چاہے صحت دے دے، چاہے تو بیماری کو مزید بڑھا دے۔ معجزوں سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کی جاتی ہے کہ چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے جو چاہے نکال سکتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ عزت کے مالک اللہ، ذلت کے مالک اللہ، روزی کے مالک اللہ، بیماریوں کے مالک اللہ، ہر چیز کے مالک اللہ۔ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر ناشکری نہیں کرنا۔ ہم اللہ کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو، احکامات کو ہر وقت سینے سے لگا کے رکھیں۔ کسی بھی موڑ پر یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر اگر میں یہ کام کر لوں، اللہ کا حکم توڑ لوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات کا جملہ کہنا ہی نہیں ہے۔ کیوں کوئی بات نہیں؟ پیغمبر، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، پیغمبر کا طریقہ ٹوٹ جائے، کوئی بات نہیں۔ کس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں؟ یہ تو اگر بندہ سمجھے تو قیامت سے کم نہیں ہے۔ اتنا شدید نقصان ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا، عصر کی نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، گویا اس کے بال بچے، اس کے گھر بار، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا شدید نقصان ہے، لیکن میں نے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر نقصان نہیں سمجھا۔ میں نے دنیا کے یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات میں سے اگر کہیں کوئی معاملہ رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں نقصان ہے۔ ظاہری رخ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن باطنی رخ کو ہم اس سے زیادہ ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔ آخری عنوان، اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے۔ اسلام ہر شعبے والوں کے لیے خلافت، عبادت، دعوت کے اصول لے کر آیا ہے، ہر شعبوں کے لیے۔ اسلام بندے اور اللہ تعالیٰ شانہو کے درمیان نیز بندوں کے آپس کے صحیح تعلقات کی تشریح کا نام ہے، اور انہی دوگانہ تعلقات یعنی اللہ اور بندے اور بندے اور بندے تعلقات کی حیثیت سے وہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ملیریا بخار جراثیم سے پیدا ہوتا ہے یا فساد اخلاق سے، اسلام کو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ڈاکٹری بحث ہے، میڈیکل کی بحث ہے۔ وہ ڈاکٹر کوئی کہے مثال کے طور پر جراثیم سے پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ فساد اخلاق یہ وہ ہوگا ان کا طب کا کوئی۔ اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر شخص آزاد ہے عقل و فہم تجربے سے کام لے کر جو چاہے رائے قائم کرے، چاہے وہ رائے قائم کرے جراثیم سے پیدا ہوا ہے کسی اور وجہ سے، اس رائے پر اسلام پابندی نہیں لگاتا۔ لیکن اسلام اس مسئلے سے کلیتاً بے تعلق بھی نہیں ہے۔
وہ بتاتا ہے کہ اس تحقیق و دریافت کو مخلوق کی راحت رسانی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ایذا رسانی اور ہلاکت کی۔ آپ نے ایک تحقیق کی، آپ اس تحقیق آپ کا تجربہ ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے غلط تحقیق صحیح کی، اسلام اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ جو تحقیق تم نے کی ہے، تمہاری یہ تحقیق انسان کے خلاف استعمال نہ ہو، تمہاری یہ تحقیق انسان کو نقصان نہ دے۔ یہ پابندی انسان لگاتا ہے، اسلام لگاتا ہے۔ ایٹم اور اس کی قوت کے متعلق کیا دریافت ہوتا ہے، اسلام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، مگر وہ ہدایت کرتا ہے کہ اس بے پناہ طاقت کو ظلم و تخریب کے لیے استعمال کرنا اللہ کے غضب کا سبب اور گناہ عظیم ہے۔ ایٹم بم کے ذریعے آپ نے طاقت کم کی، زیادہ کی، بم بنا لیا، سب اسلام اس پر کوئی پابندی لگا، کوئی بات نہیں، بناؤ، ایک نہیں 10 بناؤ، لیکن اگر تم اس ایٹم بم کو ظلم کے طور پر استعمال کرو گے، اب اسلام پابندی لگا، اسلام روک ٹوک کرتا ہے۔ اسلام جو ہے نا، وہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ اس کا صحیح مصرف اسلامی مناہج پر تعمیر و فلاح ہے، نہ کہ ظلم و تخریب۔ ان مثالوں سے سمجھنا آسان ہے کہ موضوع اسلام کا دائرہ ساری کائنات کو محیط، ساری کائنات کو اسلام نے گھیرا ہوا ہے، ساری کائنات کو، وہ پہاڑ ہوں، وہ سمندر ہوں، وہ دریا ہوں، وہ میدانی علاقے ہوں، وہ آبادی والے علاقے ہوں، اسلام نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور ہر چیز پر اسلام مکمل بحث کرتا ہے۔ لیکن صرف مندرجہ بالا خاص حیثیت سے، اس خاص حیثیت سے اسلام ہر چیز کے متعلق ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اسلام دین کامل ہے، اس جملے کا یہی مطلب ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں اسلام میں کائنات سے متعلق ہر مسئلہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث میں بخار کی اقسام تلاش کرتا ہے، یا بیکٹیریا اور وائرس کا فرق ڈھونڈنا چاہتا ہے، یا غذاؤں اور دواؤں کے مزاج کو معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی کم عقلی اور ناقدر شناسی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کی غلطی بھی اس سے کم درجے کی نہیں جو کسی ذرہ کائنات کو یا کسی شعبہ حیات کو ہر حیثیت سے اسلام سے بے تعلق سمجھتا ہے، جیسا کہ ایک عام آواز ہے کہ مذہب تو آدمی کا ذاتی معاملہ ہے۔ کس نے کہہ دیا ہے؟ مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے، مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ انسان نے جب انسان کے ساتھ ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا چاہیے، یہ تو اسلام بتائے گا۔ کون سا طریقہ ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ملے، انسان کا فائدہ ہو، یہ اسلام بتائے گا۔ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کوئی زیادتی کی ہے، اس کی تلافی کیا ہے، تو اسلام بتائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسلام جہاں میری عبادات سے جڑا ہوا ہے، اسلام جہاں میرے روزے زکوٰۃ حج سے جڑا ہوا ہے، وہیں اسلام میرے سونے سے، جاگنے سے، کھانے سے، پینے سے، میری ملازمت سے، تجارت سے، میرے تمام معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا اگر میں چلتا پھرتا کھا رہا ہوں، میں اسلام کے حکم کو توڑ کر گنہگار ہو رہا ہوں۔ اگر میں ٹیک لگا کر کھا رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئا، ٹیک لگا کر نہیں کھانا۔ اگر میں ٹیک لگا کر کھا رہا ہوں بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے، تو میں اسلام کے حکم کو توڑ کر میں اسلام کا مجرم بن رہا ہوں۔ سمجھا نہیں نا بھائی؟ اس لیے ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے، ہر صورت میں بنا لینا چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو ہر صورت میں پورا کرنے والے بنیں گے۔ جہاں کہیں بھی اسلام جو تعلیم ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ آگے یہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے نا حقوق العباد کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق اور عقوبات۔ اعتقادات تو ہم جانتے ہیں، عقیدے، عبادات بھی ہم جانتے ہیں۔ معاملات جو بھی دو فریق آپس میں معاملہ کریں، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات الگ ہیں۔ اخلاقیات، کسی کے ساتھ بولنا کس طرح ہے، کسی کے ساتھ ہنسنا کس طرح ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور عقوبات، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تو پھر اس کی جو سزائیں ہیں وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ حقوق العباد کو ان 5 حصوں میں حضرت شاہ جی تقسیم فرماتے ہیں، لیکن حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے ان کو اس طرح تقسیم کیا: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور معاشرت، معاملات، قضاء و عدل، حکومت و سیاست۔ انہوں نے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس کی مکمل تفصیلات اگلی فصل میں شروع ہو رہی ہیں۔ ہم اس کی پوری تفصیل، ایمانیات کیا چیز ہے، عبادات کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر تیسری فصل میں اخلاق کیا چیز ہے، اور معاشرت کیا چیز ہے، معاملات کیا چیز ہے، یہ کچھ اہم فصلیں ہیں
یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ فوری طور پر جو ملازمت سے متعلق مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام میں میری 100% نجات ہے، اسلام میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا 100% ضامن ہے، اسلام میری دنیا کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ تسلیما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا آپ کی توفیق سے کہا سنا، یا اللہ ہمیں ان سارے قولوں کی حقیقت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، سارے دوست مانتے ہیں اسلام میں ہمارے لیے نجات ہے، لیکن یا اللہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، اسلام کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، یا الہ العالمین 100% یا اللہ اسلام پر چلنے والا، اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پڑھانے کے سلسلے کو قبول فرما، یا الہ العالمین اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں علم حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔